خطبہ استقبالیہ کے لیے میں درخواست کروں گا جناب طاہر حسین طاہر سلطانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کانفرنس کے آغاز مقاصد سے آگاہ فرمائیں۔ جناب طاہر حسین طاہر سلطانی صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر سروش شفیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، اہل قلم، اساتذہ، دانشوران، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج چوتھی بین الاقوامی امدنات کانفرنس جامعہ کراچی کی چیلنج حال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا اہتمام ادارہ چمن استان امدنات ٹیسٹ کراچی نے شعبہ تاریخ اسلامی جامعہ کراچی کے اشتراک سے کیا ہے، اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، پہلی کانفرنس سے ہی محترم و مکرم ڈاکٹر حافظ محمد سروش شفیق صاحب اور ان کے ساتھ منصور بھائی بھی اب ماشاءاللہ شامل ہو گئے ہیں یہاں پر۔ کانفرنس کی صدارت جیسا کہ آپ کے علم میں پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی شیخ الجامعہ فرما رہے ہیں۔ مہمانان خصوصی میں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اردو دنیا نعت کا ایک بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا نام ہے عصر حاضر میں، الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے، فیصلہ آباد سے تشریف لائیں۔ اور مہمانان خصوصی میں ہمارے حاجی رفیق پردیسی صاحب بھی شامل تھے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اور تیسرا نام جناب محمد احمد شاہ صاحب، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، جو کہ ستارہ امتیاز اور ستارہ ہلال بھی اپنے نام کرا چکے ہیں الحمدللہ، اور ان کا ادارہ چمنستان حمد و نعت پر اور ہم سب پر کراچی پر یہ خاص ان کا احسان ہے کہ انہوں نے 3 کانفرنس آرٹس کونسل میں بڑی فراز دلی کے ساتھ اور بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس میں ہماری مدد کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ان کو بھی آج یہاں تشریف لانا ہے، شاید راستے میں ہوں آ جائیں بہرحال۔ تو الحمدللہ ادارہ چمن استان امدنات ویلفیئر ٹرسٹ کا فروغ امدنات کا سفر اب الحمدللہ 53ویں برس میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ ادارہ چمن استان امدنات کے سرپرست فخر اہل سنت علامہ عبدالجبار احمد نقشبندی صاحب حمد و نعت کانفرنس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ بھی راستے میں میری ابھی بات بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ابھی یہ تو میں چھوڑ رہا ہوں، پہلی کانفرنس اور دوسری تیسری کا ذکر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کر دیا۔ مالک ارض و سماوات کا فضل و کرم ہے کہ آج چوتھی بین الاقوامی حمد و نعت کانفرنس کے انعقاد کی توفیق حاصل ہوئی۔ رب کائنات کا کرم خاص ہے کہ فروغ حمد و نعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والی عظیم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تمام محترم و مکرم صاحبان اہل علم و قلم کی یہاں موجودگی اہل کراچی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ملک اور بیرونی ملک کے اہل قلم نے ادارہ چمن استان حمد و نعت ویلفیئر ٹرسٹ کی دعوت پر لبیک کہا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ان کے علاوہ ہمارے معزز مہمان محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم شعراء کرام، حاضرین محفل جس میں جامعہ کے طلبہ و طالبات بھی یہاں تشریف فرمائیں، یہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ حضرات نے وقت نکالا اور حمد و نعت کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ ہم آپ تمام مہمانان عزیز مبارک کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص سرپرست اعلیٰ ادارہ چمن استان حمد و نعت فخر اہل سنت علامہ عبدالجبار احمد نقشبندی، حاجی محمد رفیق پردیسی برکاتی، پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی شیخ الجامعہ،
ڈاکٹر ریاض مجید امیر کاروان نعت عصر حاضر محترم محمد احمد شاہ صاحب صدر آرٹس کونسل، ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صدر شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی، الحاج محمد اقبال خان، جناب لیاقت علی پراچا، جناب طارق حسن، جناب منصور قادری محبان رسول کے جو بانی بھی ہیں اور بہت 13-14 برس سے جامعہ میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں بہت ہی بڑا پروگرام کرتے ہیں، روح پرور منظر ہوتا ہے اور بڑی ان کی محنت کابش ہیں۔ اس کے علاوہ میں جناب اختر سعیدی یہاں بیٹھے ہیں، عقیل احمد عباسی، پیرزادہ خالد حسن رضوی، محمد صادق شیخ صاحب، جناب احسن قدیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اول دن سے ہمارے ساتھ دامِ درم قدم سکھانے محنت کی ہے اس کانفرنس کے لیے۔ جناب احسن قدیر، پروفیسر جناب محمد رفیع مغل صاحب ہیں، سید مشرف علی اور دیگر معاونین شامل ہیں۔ میں سب کے نام اگر لوں تو بہت وقت چاہیے، اور میں تمام حضرات کا جنہوں نے بھی اس میں ایک قدم بھی اگر ہمارا ساتھ دیا چل کر، تو میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں چمنستان حمد و نعت کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دلی طور پر سپاس گزار ہوں کہ آپ ہماری 4تھی بین الاقوامی حمد و نعت کانفرنس میں تشریف لائے۔ اس علمی کانفرنس میں آپ کی تشریف آوری صرف ہماری ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں حمد و نعت کا کام ہو رہا ہے، تمام حمد کاروں نعت نگاروں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اردو ادب کی تاریخ میں حمد و نعت کے ابتدائی نمونے اگرچہ زبان کے آغاز ہی سے مل جاتے ہیں، مگر حمد و نعت کو ادب کے مرکزی دھارے میں اپنی جگہ بنانے میں کئی صدیاں لگیں۔ اردو کی مختصر اور طویل تاریخوں میں تو حمد و نعت حاشیے میں بھی نظر نہیں آتی۔ ان اصناف کے مقام و مرتبہ اور تقدس کے حوالے سے حمد و نعت کے فروغ کا کام تقریباً 5 صدی پہلے ایک باقاعدہ اہتمام سے شروع ہوا۔ ہماری کوششیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حمد و نعت کے اس عہد زرعی کے آغاز کے کچھ عرصے بعد ہی سے احباب کے سامنے ہیں۔ گزشتہ 5-6 عشروں میں ترتیبی، تنقیدی، اشاعتی اور مجلسی حوالے سے حمد و نعت کے فروغ میں الحمدللہ مصروف ہیں، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ محدود وسائل میں بھی کام لے رہا ہے۔ اردو ادب میں اولین کتابی سلسلہ جہان ہم کے ساتھ ہمارے ادارے جہان ہم پبلیکیشن نے 280 سے زائد اسلامی ادبی اور کتب و حمد و نعت شائع کی۔ یہ ایک ریکارڈ ہے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم۔ سینکڑوں حمد و نعت کی مجالس آراستہ کی اور 300 سے 350 سے زائد حمدیہ، نعتیہ اور منقبتی مشاعرے منعقد کیے۔ اردو ادب میں پہلی مرتبہ ماہانہ طرحی حمدیہ مشاعرے کا آغاز 1991 میں کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر 3 اہم کانفرنسیں منعقد کی، جن میں پڑھے جانے والے مضامین و مقالات کی تعداد سینکڑوں میں۔ ان کانفرنس میں سینکڑوں اہل قلم، اساتذہ، شعراء کرام اور ہر مکتبہ فکر کے دانشوروں نے شرکت کی۔ ان کانفرنس کی کارروائی باقاعدہ میڈیا پر نشر کی جاتی رہی ہے اور اس کے حوالے اخبارات اور رسائل کی زینت بنتے رہے۔ نیز یہ کہ کانفرنس کی مکمل رودات کو کتابی سلسلہ جہان ہم نے بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ آج یعنی 4تھی کانفرنس ہم اپنی کانفرنسوں میں پڑھے جانے والے مضامین و مقالات کی اشاعت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اس بار ہمارا مرکزی موضوع حمد و نعت ہمارے نصابات کے تناظر میں اس کانفرنس میں ہمارے ناقد، مقالہ نگار، پاکستان کے اسکول، کالج اور جامعات کے نصابات کے حوالے سے حمد و نعت کے اصناف کی موجودہ صورتحال اور اس کے امکانات کا جائزہ لیں گے اور صورتحال میں تبدیلی کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ ہمارے اپنے نصابات کے حوالے سے حمد و نعتوں میں کس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور ہمارے تعلیمی درجوں میں سے 5ویں یعنی پرائمری، مڈل، ہائی، انٹرمیڈیٹ اور بالائی درجوں کے لیے حمد و نعت کی فراہمی، حمد و نعت کے معاصر منظر نامے سے متعلقہ موضوعات پر اہل علم مضامین و مقالے پڑھیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ایک سیشن ورکشاپ پر مشتمل ہے جس میں گفتگو اور سوال و جواب کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ نیز کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں کانفرنس کے مرکزی موضوع کے حوالے سے تجاویز اور سفارشات پیش کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی کانفرنسوں کی طرح آپ اس بار بھی ہماری مختلف نشستوں میں شرکت کر کے اسے کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ سامعین محترم، اردو ادب کے وسیع تناظر میں حمد و نعت کی اصناف کے مقام و مرتبہ و ترقی کے لیے آپ کی حاضری، تجاویز اور مشوروں کا
ہمیشہ کی طرح اب بھی انتظار رہے گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کام ایک فرد یا ادارے کا نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے تعاون و مشاورت سے ہماری چوتھی بین الاقوامی کانفرنس بھی حسب سابق کی طرح مؤثر اور کامیاب ثابت ہوگی۔ میں آپ کی شرکت اور آمد پر بار دیگر آپ کا بہت ممنون ہوں۔ ادارہ چمن استان حمد و نعت آپ کے لیے دعا گو ہے۔ آخر میں 2 شعر میں آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں کہ خواہش مجھے کہاں ہے کہ کوئی قمر ملے، خواہش مجھے کہاں ہے کہ کوئی قمر ملے، تا عمر تیری حمد لکھوں وہ ہنر ملے، تا عمر تیری حمد لکھوں وہ ہنر ملے۔ اور نعت کا شعر سماعت کیجیے کہ عشق نبی ہو دل میں تو زوبار ہے حیات، عشق نبی ہو دل میں تو زوبار ہے حیات، دولت اگر نہیں یہ تو بیکار ہے حیات۔ بہت شکریہ۔